بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز و افزاء کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، جہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ کسی شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اس سے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو عرض ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تک کی تحقیق کی گئی تو مال مسروق کا اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اسی شخص نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک ہوتے نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی بااخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کی شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہو وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں۔ اختلاف کر کے دیکھ لیں کسی سے، اپنی ٹائم لائن پر مصروف کیا بنے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ سب کمنٹس کر کے لازمی بتانا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ اگر مزید اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔